السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 6۔ کیا تمہاری ماں یہی سب دیکھنے کے لیے زندہ رہ گئی ہے؟ ساریہ بیگم کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ اسی سے مخاطب تھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کمرے میں موجود من کو سر پہ دوپٹہ لینے کا اشارہ کیا۔ من نے اپنے شانوں کے گرد لپیٹا ہوا بھاری دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اس کی بات ماننا اس پر فرض تھا، چاہے وہ اسے عمر میں چھوٹا ہی سہی۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا جب کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ تم نے ہمیشہ جو چاہا وہ ملا۔ اب ان کا انداز سوالیہ تھا۔ اب اس نے بھویں اچکا کر انہیں نہ سمجھی سے دیکھا۔ اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ سید مزمل شاہ، ذرا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ انہوں نے چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ان کی ساری بات سمجھ گیا تھا اور جا کر صوفے پر شاہانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ میں تمام گواہوں کے سامنے اپنے خدا کو گواہ بنا کر من مزمل شاہ کو اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس نے بہت آرام سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ انہیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صرف اپنی بیوی بنانا، حویلی اور گاؤں کی سردارنی مت بنانا۔ ان کے سختی سے کہنے پر ایک سرد قہقہہ اس کے لبوں سے آزاد ہوا۔ اسے میں سوال سمجھوں یا دھمکی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے نہ میں اب بچہ رہا ہوں اور بھول آپ رہی ہیں شاید۔ اپنے فیصلے خود لینے کا حق رکھتا ہوں۔ احساسات سے آری آنکھیں ان پر گاڑے وہ سرد مہری سے بولا۔ تم شاید حویلی کے قانون سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ صرف ہماری ذات کی لڑکی ہماری حویلی کی بہو اور سردارنی بننے کے لائق ہے، یہ کسی صورت بھی نہیں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ جی ہاں، بالکل درست کہا آپ نے۔ جب میں سردار بنوں گا اپنے نئے قانون خود بناؤں گا اور سید مزمل شاہ صرف اپنے بنائے قانون کو مانتا ہے اور باقی سب کو بھی وہی قانون ماننے پر مجبور کر دے گا۔ وہ مزے سے پاؤں ہلاتا ہوا انہیں مزید غصہ دلا رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مزمل، ہم ساری جائیداد اور گدی زوار کو سونپ دیں گے۔ ان کے دھمکانے پر وہ غصے سے کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، نہیں چاہیے مجھے آپ کی جائیداد اور گدی، سنبھال کر رکھیں اپنے پاس۔ سب مجھے ویسے بھی ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں اماں، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، چاہے آپ سب میرے خلاف کیوں نہ ہو جائیں۔ میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا، آپ بھی نہیں۔ اس کے سختی سے کہنے پر انہوں نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ اپنے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے لیے خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا مزمل۔ انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ تو نہ کرے، جب اتنے گناہ کر ہی لیے ہیں تو ایک گناہ اور سہی۔ مجھے اپنی گناہوں سے بھری زندگی پر بہت فخر ہے۔ اور وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا انہیں جھلسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے چپ چاپ کھڑی من کو دیکھنے لگیں، جس کی وجہ سے آج ان کا لاڈلا بیٹا ان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہیں اس وقت اس سامنے کھڑی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ساریہ، بس بھی کرو، بیٹا ہے وہ ہمارا، جو بھی کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ اب والدین ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے اس کی مدد کریں۔ مزمل بیٹا، تمہاری ماں کو میں سمجھا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ ویسے بھی تمہارے کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے، آج تم نے واپس ہمارے ساتھ حویلی چلنا تھا، وہاں تمہاری آمد کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ساریہ کے غصیلے تیور دیکھ کر مزمل اس کے روب میں آنے کی بجائے مزید بپھر گیا ہے تو انہوں نے پینترا بدل دیا اور پیار و شفقت سے پیش آئے تو سید مزمل شاہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ بابا، جیسے آپ نے رویہ اختیار کیا وہاں ہوٹل میں تو مجھے مجبوراً من کو یہاں لانا پڑا۔ اچھا چلو، بہو کو ساتھ لو اور گھر چلو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا تو من نے سید مزمل شاہ کی جانب دیکھا جیسے اس کے اشارے کی منتظر ہو۔ آؤ۔
سید مزمل شاہ نے نرمی سے کہا تو وہ جھک کر اپنے شوز پہننے لگی۔ مختار شاہ اور ساریہ بیگم کے باہر نکلتے ہی سید مزمل شاہ نے من کی کلائی مضبوطی سے تھام لی اور ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ من اس کی گرفت میں اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی۔ انائزہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ باہر سے آتے ہوئے عازب خان کو دیکھ ہی نہ پائی اور اس سے انجانے میں ایک زوردار ٹکراؤ ہوا۔ آہ! اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ انائزہ نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر خون خوار نظروں سے عازب کو دیکھا۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ میرا سر توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے درشت آواز میں بولی۔ اس کی سفید رنگت میں سرخی گھلی تھی غصے کی شدت سے۔ آنکھیں تو آپ کی بھی کافی بڑی بڑی ہیں۔ آپ ہی ان کا ٹھیک سے استعمال کر لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ عازب خان کاٹ دار آواز میں کہتا آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن انائزہ کی دھمکی امیز آواز پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ لگتا ہے اپنی اوقات بھول گئے ہو 2 ٹکے کے ڈرائیور۔ انائزہ کی استہزائیہ انداز میں بولی گئی بات پر وہ کھڑا کھڑا انگاروں پر لوٹنے لگا۔ اس نے سرعت سے انائزہ کی کلائی پکڑ کر اس کو کھینچنے کے انداز میں راہداری کی جانب لے جانے لگا۔ خان! چھوڑو مجھے! وہ اس کی فولادی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے چلائی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ دبی آواز میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غررائی تھی۔ وہ اونچا بول کر سب کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کی ہی عزت خراب ہونی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں بابا سائیں کو تمہاری شکایت۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میری شکایت سردار حاکم کو لگائیں گی اور وہ میری برسوں کی ایمانداری اور جاں فشانی کو بھول جائیں گے؟ مجھے نیچا دکھانے کے آپ کے ارادے خاک میں نہ ملا دیے تو عازب خان نہیں نام میرا۔ وہ اسے راہداری کی دیوار سے لگائی، اس کے گرد دونوں بازوؤں کی زنجیر بنائی، اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کیے کھڑا تھا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بازوؤں کا گھیرا توڑتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ محترمہ! عازب نے بنا ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے اسے جھٹکے سے واپس دیوار کے ساتھ لگایا اور وہ ایک ہاتھ سے اس کی نازک سراہی دار گردن دبوچ لی۔ انائزہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ اس کے گلے پر اس کے فولادی ہاتھ کی گرفت سے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ منہ بند کروانا میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ تو مجھ سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ یہ نہ ہو کسی دن واقعی منہ بند کروا دیا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ عازب خان ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سب کچھ باور کرواتا ہوا جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری عبور کر گیا۔ وہ ساکت سی مجسمہ بنی کھڑی اس کے ہتک امیز انداز پہ کھڑی رہ گئی۔ گھٹیا! 2 ٹکے کا ڈرائیور! سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آیا بڑا انائزہ شاہ کو دھمکی دینے والا! اس کا غرور تو میں ایک دن توڑ کر رکھ دوں گی۔ منحوس ڈرائیور نہ ہو تو میری کلائی! آہ! میری گردن! اس نے پہلے اپنی کلائی پر اس کی انگلیوں کے نشانات دیکھے، پھر اپنی درد کرتی ہوئی گردن پر ہاتھ رکھ کر درد سے آہ بھری۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں عازب خان! وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ ونی! ایک عورت نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ صفا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس عورت نے گھڑی کی جانب اشارہ کیا جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ صفا حیران و پریشان فوراً سے بیشتر بستر سے نکل کر بنا جوتوں کے زمین پہ کھڑی ہو گئی۔ ہائے اللہ! کہیں سب کو معلوم تو نہیں پڑ گیا کہ میں خازان کے کمرے میں نہیں گئی اور یہاں بچوں کے پاس رات گزاری؟ اگر پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ سر پر شال درست کرتی نیچے بھاگی۔ نیچے پہنچی تو ایک عجیب سی ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ ہر ایک کے حواس بوکھلائے ہوئے تھے۔ انائزہ صحن میں ایک طرف کھڑی بیچارگی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ صفا نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر سنبل بیگم کو دیکھا جو قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ دور کھڑی وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے انائزہ کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بوکھلاتے حواسوں کو بمشکل قابو کرتے ہوئے اسے کچھ بہت غلط ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔
صفا کے لب کانپنے لگے۔ مت بھولو ونی ہو تم، اور ونی کے لیے اس حویلی میں کیا اصول ہیں یہ بھی یاد کروانے ہوں گے ہمیں۔ وہ گرجدار آواز میں دھاڑی۔ جی نہیں، صفا کے پڑپڑاتے ہوئے لبوں سے کانپتے ہوئے الفاظ آزاد ہوئے۔ صفا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سنسنی سی لہر پورے وجود میں پھیلی۔ ناشتہ بناؤ حویلی کے سب افراد کے لیے، پھر اس کے بعد سب ملازمین کا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری۔ انہوں نے نیا حکم صادر کیا تو صفا نے آنکھیں میچ کر کھولی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ جاؤ اب جلدی ہاتھ چلاؤ، یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے، بھوک سے آنتیں کلہو واللہ پڑ رہی ہیں۔ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے درشت آواز میں بولی تو صفا صورت سے بھاگنے کے انداز میں کچن کی جانب بڑھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بڑی سی سفید حویلی کے سامنے رکی تھی جو چاروں طرف سے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ مبہوت سی اس خوبصورت حویلی کو دیکھ رہی تھی کہ سید مزمل شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ حیرانی سے سید مزمل شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی جو اس کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے پاس کھڑے ہوئے والدین سے کچھ کہہ رہا تھا جو سرد تاثر لیے کھڑے تھے۔ تم اسے پیچھے والے دروازے سے حویلی کے اندر لے جاؤ، دھیان رہے کوئی اسے دیکھے نہ۔ سمجھ گئی نا؟ سردار مختار شاہ نے ساریہ بیگم سے کہا۔ من استفہامیہ نظروں سے سید مزمل شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ایسا کیوں بابا سائیں؟ سید مزمل شاہ نے من کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا سوال پڑھ لیا تھا، تبھی اس نے سوال کیا۔ بیٹا، ابھی گاؤں میں کسی کو تمہارے نکاح کا پتہ نہیں۔ ایک دعوت رکھوں گا، پھر سب کے سامنے دوبارہ نکاح کروا دیا جائے گا۔ اس طرح لوگ باتیں بھی نہیں بنائیں گے۔ میں نے تمہاری بات مانی ہے نا؟ اب کیا تم اپنے بابا سائیں کی اتنی سی بات بھی نہیں مانو گے؟ انہوں نے محبت سے چور انداز میں کہا تو سید مزمل شاہ جو اوپر سے جتنا بھی سخت بننے کا دکھاوا کرتا تھا، اندر سے ایک نرم دل رکھتا تھا، اور اس کی اسی خوبی سے اس کے والدین بخوبی آگاہ تھے، تبھی انہوں نے اسے پیار سے اپنے گھیرے میں لینے کا سوچا۔ اپنے چہرے اور پورے وجود کو چھپائے رکھنا۔ میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دیکھے۔ جاؤ ماں کے ساتھ۔ اس کی بڑی سی چادر کو اس کے سر پر جماتے ہوئے وہ ہدایات جاری کر رہا تھا۔ آنکھوں میں من کے لیے پیار بھرے جذبات چھلک رہے تھے۔ من نے اس کی بولتی نگاہوں سے بچنے کے لیے پلکیں جھکا لیں۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر وہ کتنے پردے رکھتا تھا؟ ہر پل ایک نیا روپ، ایک محبت لٹانے والا شوہر، ایک فرما بردار بیٹا، سب کے سامنے اس کی عزت بچانے والا مسیحا۔ نہ جانے کتنے دلکش سحر انگیز روپ تھے اس خوبرو شخص کے۔ بیوی بنا کر لائے ہو نا، تو میں کیوں چھپ کر جاؤں؟ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بہادری پر مسکرا دیا۔ سوچ لو، میں پھر سب کے سامنے باہوں میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ پھر مت کہنا بہت بے شرم ہو تم۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشیانہ انداز میں بول کر، جیسے اسے چڑھا رہا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا صرف ان چاروں کے علاوہ۔ سردار مختار شاہ نے گلا کھنکار کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو سید مزمل شاہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ چلو اس سے پہلے کہ کوئی ادھر آ جائے، ساریہ بیگم سرد پن سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سید مزمل شاہ کے اشارہ کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساریہ بیگم کے پیچھے چل دی۔ جب تک وہ دروازے سے اندر نہ چلی گئی تب تک سید مزمل شاہ کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی من ہی من میں تلملاتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں کچن میں لذیذ کھانے کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ناشتہ لگا دیا ہے؟ صفا نے جھکی نظروں اور آہستہ آواز میں اطلاع دی۔ میرے لیے چائے بنا، جلدی جا جلدی۔ سنبل بیگم نے صفا کو سر جھکائے کھڑی دیکھا تو اگلا حکم دے کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ غزان شاہ زمینوں پر گیا ہے؟ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے سبحان شاہ نے اپنے بیٹے حاکم شاہ سے پوچھا۔ ایک رعب تھا جو ان کے لہجے کو اور خوفناک بناتا تھا۔ مجھے تو صبح سے غزان کہیں دکھائی نہیں دیا، حاکم شاہ نے کہتے ہوئے لسی سے بھرا گلاس منہ کو لگایا۔ سبحان شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہر طرح کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ بچوں کو کھانا پہنچا دیا؟ انہوں نے سنبل بیگم کے
کی طرف دیکھا تو سنبل بیگم نے گڑبڑا کر حاکم شاہ یعنی اپنے شوہر اور اپنے سسر یعنی سبحان شاہ کی جانب دیکھا۔ بلا شبہ ان کی اس گھر میں حکمرانی تھی، لیکن عورتوں کے شعبے میں مردانہ حاکمیت ابھی بھی سبحان شاہ کی ہی تھی۔ بلا شبہ وہ ونی ہے، جیسا مرضی سلوک کرو، لیکن بچے معصوم ہیں، ان سب میں ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے سپاٹ انداز میں جتلایا۔ کہیں آپ کو بھی اپنے دوسرے بیٹے کی نسل پر رحم تو نہیں آ گیا؟ مت بھولیں کہ اس نے آپ کے چہیتے بیٹے سردار حاکم شاہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ وہ سنبل بیگم ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے اور اپنے دل کی بات دل میں رہنے دے۔ وہ جب تک دل کی بات زبان پہ نہیں لے آتی انہیں چین نہیں ملتا تھا، اور آج بھی وہی ہوا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا تو وہ بول اٹھی، بس بہو۔ سردار سبحان شاہ کی گرجدار دھاڑ سن کر سنبل بیگم بھی پل بھر کو سہم گئی، مگر چند لمحوں میں ہی وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ میرا بیٹا چھین لیا، میرا لخت جگر۔ ایک ماں سے پوچھیں ایک جوان بیٹے کو کھونے کا دکھ۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اپنے بڑے پوتے سید اذان شاہ کا وجیح چہرہ سید حاکم شاہ اور سبحان شاہ کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو دونوں کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے ناشتہ ادھورا چھوڑ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ تجھ پر زندگی تنگ نہ کرتی تو میرا نام بھی سنبل بیگم نہیں۔ بدبخت، تو آئی ہے نا میرے بیٹے کے خون بہا میں، تجھے تو ایسی موت دوں گی کہ موت بھی کانپ اٹھے گی۔ تجھ سے لوں گی میں اپنے جوان بیٹے کی موت کا بدلہ۔ جیسے میں تل تل مر رہی ہوں تو بھی پل پل سسک سسک کر مرے گی۔ نہ زندوں میں نہ مردوں میں رہنے دوں گی تجھے۔ عین صفا کے سر پر کھڑی وہ وقت کی فرعون بنی اس مظلوم پر اپنا غم و غصہ انڈیلنے والی تھیں۔ انہوں نے چولہے پر چڑھائی چائے کی گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی ابلتی ہوئی چائے کی دیگ کی صفا کی طرف اچھال دی۔ صفا گرما گرم چائے کے اپنے اوپر گرتے ہی درد سے تڑپ کر بلبلا اٹھی۔ اس کی چیخیں سن کر وہاں کھڑی ملازمہ بھی دیوار سے جا لگی۔ کسی ایک میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سنبل بیگم کے خلاف جا کر اس کی مدد کرے۔ صفا نے اپنی جھلستی ہوئی جلن کرتی بازوؤں کو دیکھا، پھر متورم آنکھیں اٹھا کر سنبل بیگم کو دیکھا۔ اس کا سانس اس کے اندر ہی دبنے لگا۔ ایک خوف اور کپ کپی تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ کوئی اتنا درندہ صفت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی، لب کھولنے کی جرأت نہیں تھی۔ من نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہ حویلی کے ایک بڑے سے ہال کا منظر تھا جس کے وسط میں بڑے بڑے قیمتی فانوس لٹک رہے تھے، جس کی روشنی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ خوبصورت اور علاقائی ڈیکوریشن پیس، عمدہ صوفے اور دبیز قالین کے ساتھ ساتھ بہترین پردے لگے تھے، جو یہاں کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہاں پر دکھائی دینے والی ہر چیز اپنی مثال آپ بھی تھی۔ من حیرت زدہ نظروں سے سب دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے رتی بھر بھی امید نہیں تھی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ مرتبے میں اس سے کہیں گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ کہاں وہ لوگ اور ان کا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر جو ان کے حال کے ایک کونے کے برابر تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بغاوت کر رہا تھا نا، اب دیکھنا ساریہ بیگم کیا کرتی ہے۔ ساریہ بیگم نے من کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دل میں خود ہی سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ کہا آپ نے؟ من نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ساریہ بیگم سے سوال کیا، ہاں نہ کچھ نہیں، چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ وہ اس لیے ایک راہداری کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر مجھے مزمل کے روم میں رہنا ہے۔ اسے شروع سے ہی ساریہ بیگم کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، تبھی اس نے مزمل کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ وہ اتنے وقت میں یہ تو جان ہی گئی تھی کہ صرف وہی انسان ہے جو اسے ساریہ بیگم کے عتاب سے بچا سکتا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میری کبھی بھی نہ ہونے والی بہو بیگم؟ وہ پلٹ کر استہزائیہ انداز میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ من نے بھویں سکیڑے حیرانگی سے استفسار کیا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میں تمہیں یہاں زیادہ دیر ٹکنے ہی نہیں دوں گی۔ خیر، مزمل کے کمرے میں ابھی نہیں جا سکتی، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ من اپنا عروسی لباس سنبھالتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑی۔ جب تک دوبارہ نکاح نہیں ہوگا تب تک۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ من کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، یہی سوچ سوچ کر کہ نہ جانے اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔
تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ من کے ساتھ کیا ہوگا ضرور بتائیے گا، آپ کے خیال میں کیا ہوگا من کے ساتھ آگے جا کر؟ اور صفا کے بارے میں جب غزان کو پتہ چلے گا تو غزان کا کیا ریئیکشن ہوگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی جلدی نیکسٹ قسط اپلوڈ کرنے کی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر ہنا اسد۔ اللہ حافظ۔